ایک بالکل نئی شادی ہوئی نا، میاں بیوی بہت خوش تھے. تو جو زوجہ تھی اس کی بہت ہی ایک کلوز سہیلی تھی. تو اس نے اس کو فون کر کے بتایا کہ ہم بہت خوش ہیں، اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں باہر گئے ہوں گے تو وہاں سے فون کیا، بیرون ملک سے ان کو فون کیا. تو وہ بڑی جو اس کی سہیلی ہے، اس کی بہن جیسی وہ سہیلی تھی، تو اس نے اس کو بہت مبارکباد دی، بڑا آپ خوش ہیں تو میں بھی بہت خوش ہوں، اور جو بھی ہوا. جب وہ سفر کر کے واپس پہنچی تو بتایا کہ جس دن تمہارا فون آیا تھا اسی دن میرے والد کا انتقال ہوا. اللہ یا تو میں بتا دیتی تم کو، تو تم سارا سفر تمہارا جو بھی ہے وہ تمہاری خوشیوں کے دن تھے وہ بھی غم میں بتا، کیونکہ دونوں بہنوں کی طرح تھی. مگر اس کا ظرف دیکھیں، اس کا وہ دیکھیں، بولا میں نے بالکل نہیں بتایا کہ اتنی بڑی خوشی میری بہن کو ملی ہے. اچھا، اس سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی، کچھ لوگ جان بوجھ کے خوشیاں سپوائل کرتے ہیں. اللہ اللہ ہیں کہ یہ خوش ہے تو اس کو کوئی ایسی خبر سناؤ کہ اس کی خوشی، رنگ میں بھنگ ڈالنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کتنا کمال کا ظرف رکھتے ہیں کہ یار غم میرا ہے نا، اس کو تو ابھی خوش ہونے دو. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں، اس کا ٹانا خراب نہ کرو. یعنی یہ ٹانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دن ہے، یعنی آپ کسی کی شادی ہو رہی ہے گھر میں، کسی گھر میں کچھ لوگ پلان کر کے رکھتے ہیں کہ یار میں اس کی شادی والے، اس کے بچے کی شادی ہونے دو. اچھا، ابھی نہیں ڈروں گا اس سے، میرا جو اس سے پھڈا ہے نا وہ میں نے اٹھانا ہی بچے کی شادی میں. ایسے کچھ رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو سنبھال کے رکھتے ہیں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ رشتے داروں کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب آپ کے بھائی نہیں آئیں گے، آپ کی بہنیں نہیں آئیں گی، آپ کے بہنوں ہی نہیں آئیں گے آپ کی کسی گھر کے ایونٹ میں، تو لوگ کہیں گے کیوں نہیں آئے. تو وہ پتہ یہ بلانے تو آئے گا. اب جب یہ بلانے آئے گا تب میں نے کوئی کلیم رکھ دینا کہ یہ والی پہلے معافی مانگو یا یہ والا مسئلہ حل کرو. کچھ داماد ہوتے ہیں تو خدا کے واسطے یہ موقع شناس تو نہیں ہے یار، یہ تو بربادی. یعنی اچھا، اس سے بندے کی پہچان ہو جاتی ہے. پھر یہ بندہ پیر پکڑ کے بھی منا تو لے گا آپ کو، مگر اس کے دل میں یہ رہ گیا کہ اس نے میری خوشی کے وقت مجھے تنگ کیا تھا. ارے خوشی کے وقت تو بندہ دشمن کو بھی معاف کر دے یار، کہ یار اس کی بچی کی شادی ہے یار، ٹھیک ہے اپنی باتیں بعد میں، اب تو گلے لگا لو اس کو. بڑا ظرف اس کو کہتے ہیں. تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اور اس میں واقعی ہمیں سوچنا چاہیے خدا کے واسطے ایک مسکراہٹ پر کسی کی فدا نہ ہو جایا کریں، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا بے رخی پر اس سے ناراض نہ ہو جایا کریں. کچھ لوگ آپ کو ایک بار مسکرا کر بعد میں ساری زندگی تکلیف دینے والے نہ ہوں، تو تھوڑا سا ڈیپ جا کر. اسی طرح کسی کو ایک بار اچھی گاڑی میں دیکھ لیا، کسی کو ایک بار اچھے گھر میں دیکھ لیا، آپ نے سارا سمجھ لیا جناب اس سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں ہے، پتہ چلا سارے پیسے قرضے کے لیے ہوئے ہیں یا دوسروں کے. تھوڑی تفصیل، تھوڑا سا انتظار فیصلے میں کیجئے. لوگ رشتہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لوگ کاروبار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یعنی چیٹر لوگوں کا تو فارمولہ یہی ہے کہ بڑا آفس لینا ہے، بڑی گاڑی لینی ہے، مہنگا موبائل لینا ہے، مہنگی گھڑی پہننی ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر جناب بندہ اس کو جناب ادھار دے جائے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کر نہیں فیصلے کرنے ہوتے. ہم نے خود بچپن سے چکے کاروباری میں ہم نے ایسے سے جس کو کہتے ہیں اربوں پتی کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں جو موٹر سائیکل پر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی بھی وہ قرض کی ہوتی ہے. تو یہ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو واقعی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیسیشن اور بدگمانی پھر کس کو کہتے ہیں. فون نہیں اٹھایا، ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے. ہماری دعوت میں نہیں آیا، ہاں بھائی تم امیروں کی دعوت میں جاتے ہو، ہمارے کیا ہوگی، کیا پتا اس کے گھر میں کچھ ہو گیا، اس کی مائی بیمار ہو. ہمارے دینی اجتماعات میں جب نہیں آتے لوگ، بدگمانی تو شیطان کہاں کہاں کرواتا ہے. بھائی نعت خوانی میں بلایا تھا نا، تجھے فنکشن میں بلاتے تو چلا جاتا، تو اللہ رسول کے ذکر میں کدھر آئے گا. ارے بھائی اس کی پرابلم تو سن لو بھائی، کیا جلدی ہے فوراً کسی کے بارے میں. پھر یہ گناہگار ہم الگ ہوتے ہیں نیگیٹو اپروچ کے ذریعے. تو یہ واقعہ واقعی کہانی کے پیچھے بعض اوقات لوگوں کی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں. مجھے ایک اور مبلغ دعوت اسلامی کا واقعہ یاد آیا، کاش اس سے آپ لوگ بھی سبق لے لیں کہ جو پرسپشن قائم کر لیتے ہیں. ایک مبلغ دعوت اسلامی سے کوئی صاحب ملے بیان کے بعد، تو وہ مسکرائے نہیں ہوں گے. ان سے ملاقات تو کی، انہوں نے مسکرا نہیں سکے، یا موڈ شاید ویسا نہیں تھا جیسا. اب انسان ہے، انسان کے ساتھ ہر قسم کی کیفیت ہوتی ہے. وہ چلے گئے کسی کے پاس، کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ تو بڑا مغرور ہے آپ کا، آپ تو کہتے ہیں بڑا اچھا مبلغ ہے، کچھ اور ہے. اس بندے نے کہا یار میں اس مبلغ کو جانتا ہوں، وہ تو بڑے خوش اخلاق ہیں، با اخلاق ہے. پتہ چلا کہ جس دن وہ مبلغ بیان کرنے گئے تھے اس دن ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں تھے، اور وہ تاریخ دے چکے تھے بیان کی. تو وہ اپنے والد صاحب کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر بیان، اب بندے کا دماغ کہاں ہوگا جس کے ابا ہاسپٹل میں ہوں، وہ بیان بھی کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیسے کر رہا ہے، ملاقات بھی. تو ہم کسی کے چہرے کی ایک مسکراہٹ نہیں ہے تو وہ بد اخلاق ہو گیا، وہ جناب بے رخا ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ فیملی کو دیکھ لیں، ہماری فیملی میں بھی دیکھیں، کبھی ضروری نہیں کہ ہر وقت بیوی کا موڈ اچھا ہو، ہر وقت شوہر کا موڈ اچھا ہو، ہر وقت والدین کا موڈ اچھا ہو. طبیعت ہوتی ہے، سوچیں ہوتی ہیں. باہر سے شوہر آیا ہے، پہلے کسی نے اس کو کوئی بات سنا دی ہے، اب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو بھی آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اپنا موڈ اچھا کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان کا اچھا ہو جائے گا. تو کاش یہ کہانی کے پیچھے کہانی جو ہے نا، اس کا ذہن کھلا رہے کہ یار کچھ نہ کچھ ہوگا. کہتے نا حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے، اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. حسن ظن رکھیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی.